دوستو، سوچئے ایک ایسی تہذیب جو انسان کی سوچ سے بھی آگے تھی۔ محل جو سونا اور چاندی سے بنے ہوئے تھے، نہریں جو سمندر کو شہر کے بیچ لاتی تھی، اور لوگ جو پوزیڈون سمندر کے دیوتا کی اولاد کہلاتے تھے۔ لیکن پھر ایک ہی دن اور ایک ہی رات کے اندر وہ سب ڈوب گیا اور ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ یہ ہے کہانی اٹلانٹس کی، جسے پہلی دفعہ 2400 سال پہلے ایک مشہور گریک فلاسفر پلیٹو نے لکھا۔ آج تک لوگ پوچھتے ہیں، کیا اٹلانٹس اصل میں تھا یا یہ صرف پلیٹو کا امیجنیشن؟ پلیٹو نے اٹلانٹس کا ذکر اپنی 2 کتابوں ٹیمائیس اور کلیٹیاس میں کیا۔ اس نے لکھا کہ یہ جزیرہ 9000 سال پرانا تھا جب اس کا ذکر گریس میں آیا، مطلب اٹلانٹس کی کہانی 11000 سال پہلے کی ہے۔ پلیٹو کہتا ہے اٹلانٹس ایک بڑا جزیرہ تھا جو پلرز آف ہرکولیس کے باہر تھا، آج کے زمانے میں جسے ہم جبرلٹار اسٹریٹ کہتے ہیں، یعنی اسپین اور موروکو کے درمیان۔ اٹلانٹس کی سوسائٹی بہت ترقی یافتہ تھی۔ شہر گھومتی ہوئی سرکولر کینالز میں بنا ہوا تھا، ہر طرف باغ، محل اور اونچی عمارتیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہوتی تھی اور دروازے شمری کرسٹلز کے۔ اٹلانٹس صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ایک سپر پاور تھا۔ پلیٹو لکھتا ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی نیوی تھی کہ وہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ہزاروں شپس، ٹرینڈ آرمیز اور گھوڑے۔ اٹلانٹس کے لوگ اپنے آپ کو پوسائیڈن کی چوزن ریس سمجھتے تھے۔ جزیرے کو پوسائیڈن نے 10 حصوں میں بانٹ کر اپنے بچوں کو دیا تھا۔ ہر ایک ایریا کا ایک کنگ تھا، لیکن سب ایک حکومت کے نیچے چل رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے کی بھرمار تھی، کھیتوں میں فصل ہوتی تھی اور سمندر سے امیر موتی اور مچھلی ملتی تھی۔ ان کی دولت اور طاقت دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی، لیکن دولت اور طاقت انسان کو گھمنڈ میں ڈال دیتی ہے۔ پلیٹو کہتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگ ظالم بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنے دائرے سے باہر نکل کر پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایتھنز یعنی قدیم گریس نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں ہرایا، اور پھر قسمت کا فیصلہ ہوا۔ پلیٹو کہتا ہے ایک دن اور ایک رات کے اندر زلزلے اور سمندری طوفان نے اٹلانٹس کو ڈبا دیا۔ وہ جزیرہ پانی میں گھیرا گیا اور پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ سوچئے ذرا، ایک پورا شہر، ایک پوری سیولائزیشن صرف چند گھنٹوں میں مٹا دی گئی۔ اٹلانٹس کی کہانی پلیٹو کے ذریعے ہمیں ملی، لیکن سوال اب بھی زندہ ہے، کیا یہ اصل میں تھا؟ سائنس کے مطابق اب تک اٹلانٹس کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن تھیوریز ہزاروں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسپین کے پاس تھا اور ایک بڑا طوفان اس کو لے گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کیریبین آئیلینڈز میں ڈوبا، اور کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے دبا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، ایشیا کے ایک چھوٹے جزیرے کے پاس ایک پراسرار ڈسکوری ہوئی جو دنیا بھر کے ایکسپرٹس کو حیران کر گئی۔ 1986 میں جاپان کا ایک لوکل ڈائیور ہیا کائرو اراٹاکے یوناگانی آئی لینڈ کے پاس سمندر میں ڈائیونگ کر رہا تھا۔ وہاں اس نے پانی کے نیچے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک میسیو سٹون سٹرکچر، جیسے کسی نے پہاڑوں کو تراش کر سیڑھیاں بنائی ہو، بڑے بڑے ٹیریسز، پلیٹ فارمز اور بالکل اسٹریٹ کٹ ایجز۔ یہ دیکھ کر اراٹاکے نے سمندر کے نیچے ایک لاسٹ سٹی ہونے کا اندازہ لگایا۔ بعد میں ایکسپرٹس اور میرین جیولوجسٹ نے ایڈوانس سونار ویوز اور 3D میپنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مونومنٹ کا سروے کیا۔ سونار سکینز نے دکھایا کہ یہ اسٹرکچر 150 میٹر لمبا ہے اور اس کی ہائٹ 25 میٹر تک جاتی ہے، یعنی ایک پرانا اسٹیڈیم سائز کا کمپلیکس۔ اس مونومنٹ میں کلیئرلی دکھتا ہے وائڈ سٹیئر کیسز جو ٹیرس کی طرح نیچے اترتی ہیں، فلیٹ پلیٹ فارم جو کسی نے کنسٹرکشن کے لیے بنائے، اور کچھ جگہ ایسے سمبلز اور کارونگز جو انسان کے ہاتھ کی تراش لگتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس پر اب بھی ڈیوائیڈنگ ہیں۔
کچھ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل راک فارمیشنز ہیں جو سمندر کی لہروں نے شیپ کیے، لیکن بہت سارے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان کی اسٹریٹ لائنز اور سیمیٹری انسان کے آرکیٹیکچر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور سب سے شاکنگ بات، جیولوجسٹ کے مطابق یہ مونومنٹ 10,000 سال پرانا ہے، لگ بھگ اسی وقت کا جب پلیٹو نے اٹلانٹس کا ذکر کیا تھا۔ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا پھر اٹلانٹس کی داستان ایک ریئل چیپٹر؟ دوستو، پلیٹو کا اٹلانٹس اور جاپان کا یوناگانی مونومنٹ دونوں ہمیشہ ایک راز بنے رہیں گے۔ اگر یہ اصل میں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری انسانی تاریخ میں ایک ایسی ایڈوانس سیولائزیشن تھی جو وقت کے سمندر میں کھو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یوناگانی مونومنٹ اٹلانٹس کا حصہ تھا یا صرف نیچر کا ایک کھیل؟ کمنٹس میں اپنا جواب ضرور دیجیے، اور اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ دا 8th آور میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے سب سے عجیب، سب سے پراسرار اور سب سے دلچسپ واقعات۔